قمر زمان کائرہ صاحب نے اور ہمارے بڑے زبردست گیسٹ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا تو ہم پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم قمر زمان کائرہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو آج کے دن کی مناسبت سے بہت بہت مبارک ہو۔ سر کیا کہنا چاہیں گے؟ آج سندھی کلچر ڈے ہم منا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے بڑی خصوصی ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا ہے جو کہ بیک وقت اس وقت چینل 5 اور میٹرو 1 ٹی وی پہ بھی نشر کی جا رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ آپ کو اور ہمارے سارے سندھ کے بہنوں بھائیوں کو سندھی کلچر ڈے مبارک ہو۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ سندھ کے لوگوں نے اور سندھ کی حکومت نے سندھی کلچر ڈے کو منانے کا یہ جو اہتمام کیا ہے، بنیادی طور پہ یہ آپ کو اپنے روٹس سے، اپنی جڑوں سے منسلک کرتا ہے۔ بالکل اگر ہم دنیا کے آج کے حالات کو دیکھتے ہیں تو دنیا میں بہت ساری عجیب و غریب قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم دیگر کلچر سے انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارا اپنے کلچر کا مطابق نہیں ہے۔ سندھی قوم نے جو بنیادی طور پہ سندھی کلچر ڈے منانے کا فیصلہ کیا، یہ سندھ کی دھرتی کے لوگوں کا اپنی دھرتی کے ساتھ رشتہ ہے۔ بالکل، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر آپ اپنی زبان سے، اپنے کلچر سے، اپنے وسیب سے جڑ کے رہتے ہیں تو آپ اپنے ماضی سے جڑ کے رہتے ہیں۔ جو قومیں اپنے ماضی سے اپنے رشتے توڑ لیتی ہیں، اپنے کلچر سے دور ہو جاتی ہیں، وہ دنیا میں گم ہو جاتی ہیں، اور قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جن کا کلچر زندہ رہتا ہے، جن کی زبان زندہ رہتی ہے، جن کی تہذیب زندہ رہتی ہے۔ تو سندھ ہماری دھرتی کا ایک پاکستان کا بھی اور اس ریجن کا بھی، سندھ کا جو دھرتی ہے اس کا بہت پرانا ایک قدیم رشتہ ہے، اور ہمیں اس بات پہ خوشی ہے کہ سندھ کے لوگوں کو اپنے کلچر پہ فخر بھی ہے، اس کو منانے کا اہتمام بھی کرتے ہیں تاکہ جو ہماری روایت ہے وہ ہماری اگلی نسل کو بھی ٹرانسفر ہو پائے۔ بالکل جی قمر کائرہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سندھ ایک بہت ہی قدیم تہذیب ہے، بہت قدیم تہذیب ہے۔ اس قدیم تہذیب میں بھی سندھ کا ثقافت بڑا رچ ہے، بہت رچ تہذیب ان کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی ثقافت کا کسی قوم پہ کتنا گہرا اثر ہوتا ہے؟ قوم ثقافت کے بغیر ہوتی کوئی نہیں ہے، اور جو قومیں اپنی ثقافت سے ہٹ جاتی ہیں بنیادی طور پہ وہ تاریخ میں گم ہو جاتی ہیں، دیگر اقوام، دیگر تہذیبیں ان پہ ڈومینیٹ کر جاتی ہیں۔ اور سندھ کی تہذیب کا کمال یہ ہے کہ یہ اتنی رچ ہے، صدیوں کی یہ تاریخ ہے، اور اس سے لوگ اس سے دور اس لیے نہیں ہو رہے کہ یہ ان کی آج کی ضرورتوں کو بھی پوری کر رہی ہے۔ بے شک، یعنی کلچر جو ہوتا ہے وہ ہر عہد کے اندر آپ کے وسیب کا نام ہوتا ہے، بالکل، آپ کی رہن سہن کا نام ہوتا ہے، آپ کے اس وسیب کو، اگر وہ وسیب آپ کے حالات کو، آپ کے آج کے دن کو وہ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً وہ آپ کے لیے احساس کا باعث ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندھی قوم نے، سندھ کے باسیوں نے اپنی زبان کو زندہ رکھا ہے، اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، اپنے کلچر کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے وسیب کو زندہ رکھا ہے، تو انہوں نے بنیادی طور پہ اپنے ماضی کے ساتھ اپنے رشتے کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور جو قومیں ماضی کے رشتے توڑ دیتی ہیں تو بنیادی طور پہ آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے آئندہ زندگی کے رشتے بھی گم کر بیٹھتی ہیں، وہ گمراہ ہو جاتی ہے۔ اچھا کائرہ صاحب، مجھے خوشی ہے کہ سندھ کی تہذیب زندہ ہے سندھ کے لوگوں کی وجہ سے۔ اسی طرح باقی قومیتوں کو بھی اپنی تہذیب کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ، اور یہ بڑا کمال ہے، اگر پاکستان ایک فیڈریشن ہے تو اس سے مختلف تہذیبوں کے، مختلف کلچرز کے لوگ جو ہیں، سندھی وسیب کے لوگ ہیں، پنجابی وسیب کے لوگ ہیں، سرائکی وسیب کے لوگ ہیں، پشتون وسیب کے لوگ ہیں، بلوچ وسیب کے لوگ ہیں، یہ سارے اپنے کلچرز کو زندہ کریں گے تو ڈائیورسٹی بنیادی طور پہ ہمارا ایک ایسٹ اور طاقت بنتی ہے۔ تو یہ ایک کمال ہے، اور مجھے خوشی ہے، مجھے فخر ہے، اور میں سلام کرتا ہوں سندھ کے باسیوں کو کہ آپ نے نہ صرف اپنی زبان، اپنے کلچر کو زندہ رکھا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ آج آپ کی آئیڈینٹی بہت مضبوط ہے۔ کائرہ صاحب، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک اپنا کلچر تو اپنی جگہ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سندھ دھرتی صوفیہ اکرام کی بھی ایک بہت بڑی دھرتی ہے، جس میں شاہ عبداللطیف صاحب بھٹائی ہیں، حضرت شاہ برس قلندر ہیں، اس کے علاوہ عبداللہ شاہ غازی صاحب
रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो आप हम ये समझते हैं कि सिंध की जो एक कल्चर है इसमें मजहबी रंग भी है और इसमें एक सूफियाना जो एक तार है वो भी बहुत ज्यादा है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो सूफी कल्चर है ना, जो सूफी रंग है, ये तो सारी तहजीबों में है। जी जी ये सिंधी तहजीब में भी है, ये पंजाबी तहजीब में भी। आपको यहाँ सुल्तान बाबू भी मिलेंगे, आपको दाता दरबार दाता साहब भी जी, मिलेंगे, आपको जी। बुल्ले शाह भी मिलेंगे, आपको भारत शाह भी मिलेंगे, आपको खुशहाल खान खटक भी मिलेंगे केपी के जाके। इसी तरह बाकी तहजीबों के अंदर तो ये जो सूफियाना एक असलूब है, ये अपनी जगह बड़ा अहम है, लेकिन सूफियाना असलूब तहजीब का एक हिस्सा है। बिल्कुल ओवरऑल तहजीब को जिंदा रखने में सिंध के सूफी कल्चर ने भी और सिंध की जबान ने, सिंध की सकाफत ने, हर चीज ने, सिंध की पेंटिंग ने, सिंध के कल्चर ने, सिंध के आर्किटेक्चर ने, उसने पूरे ने जिंदा रखा हुआ है। और ये बाकी कौमों के लिए एक मशले राह है, हमें भी उसको फॉलो करने की जरूरत है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका कमर ज़मान कायरा साहब, आपके कीमती वक्त का कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला।